نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دینی اہل کی محنت کے لیے اکٹھا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں، اللہ کے نام کو بولیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ان پر درود بھیجیں اور ان کی تعریف کو سنیں اور سنائیں۔ یہ اللہ جل شانہ کا احسان ہے۔ نیکی کا کام کرنا یہ کسی انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا ہے، جس کو عطا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر آدمی کے اندر ایک خاص کیپیسٹی رکھی گئی ہے، ایک خاص قسم کی عطا رکھی گئی ہے، اسے کام والا بنایا گیا ہے، ایک احساس اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس احساس کی بنیاد پر وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے کام کرتا ہے یا لوگوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس کے اندر کا نفس ہے جو اس سے کام کرواتا ہے۔ وہ حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سمجھ گیا، جو اپنے آپ کو سمجھ گیا وہ سارے نظام کو سمجھ گیا، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اللہ کو پہچان گیا۔ کہ انسان کے اندر بھی ایک جہان آباد ہے، ایک عالم آباد ہے۔ انسان کے اندر نیگیٹو چیزیں کون سی ہیں، پازیٹیو چیزیں کون سی ہیں، اور اللہ کی طرف سے کون سے انعامات ہیں جن کے ذریعے سے اس کو نوازا جاتا ہے، اور وہ کون سی ترتیبات ہیں جن کو کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اولین چیزیں یہ ہیں کہ اللہ کا قرب ملتا کیسے ہے۔ اللہ کا قرب ان رستوں سے ملتا ہے کہ جو رستے سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے، پھر ان رستوں کو ان میں سے کچھ رستے صحابہ نے طے کیے، پھر صحابہ سے ان کو تابعین نے لیا، تابعین میں سے ان میں سے تبع تابعین نے لیا، تبع تابعین میں سے ان چیزوں کو اولیاء صدیقین نے لیا، اور اولیاء صدیقین سے وہ چیزیں ہم تک پہنچی۔ یہ جو سلاسل کا ترتیب ہوتی ہے نا، تو یہ سلاسل کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ سلاسل کی ترتیب یہی ہوتی ہے، اور یہ جو سند ہوتی ہے، یہ سند کیا ہوتی ہے کہ یہ انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ میرے پاس یہ چیز کیسے پہنچی، میرے پاس یہ چیز کیسے پہنچی، وہ علم کا نور مجھے کس کے سینے سے حاصل ہوا، ان کو کس کے سینے سے حاصل ہوا۔ تو وہ علم کا نور میرے سینے میں منتقل کرنے والی ہستی، استاد، پیر، وہ کون ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ صرف اپنی زندگی کے اندر ان فرائض یا سنتوں کو لانا۔ وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو فرمایا کہ
سب سے پہلے میں نے 100% لوگوں کو جو ہے وہ جب کیا تو وہ میری یاد میں مصروف ہو گئے. تو جب میں نے جنت بنائی، دنیا بنائی، تو ان میں سے کئی دنیا کی لالچ میں پڑھ کر میری یاد سے غافل ہو گئے. اسی طریقے سے جب میں نے جنت بنائی تو کئی اس جنت کے شوق میں میرے سے غافل ہو گئے، میری یاد سے غافل ہو گئے. تو خالصتاً اللہ کے لیے کہ اللہ کو یاد کرنا، یہ صوفیاء کا اصل کام کیا ہے. وہ ایک بزرگ کے پاس میں گیا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ ایک اللہ باقی سب ہوس. اب کیا چیز ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، ان کی نظر کسی چیز پر نہیں جاتی، جنات پہ نہیں جاتی، فرشتوں تک پر نہیں جاتی. اور وہ سبق کون سا ہے؟ وہ سبق وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور نصیحت و نابود ہو جائیں، اور اگر آپ کہیں تو ہم ان پر پانی چڑھا دیں اور یہ پانی کے اندر ڈوب جائیں. تو فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے یا خود سے آئے ہو؟ تو فرمایا کہ خود سے آئے ہیں، اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں. تو فرمایا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. یہ وہی ترتیب ہے کہ جب اولیاء اللہ یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہماری نظر تمام اسباب سے ہٹ کر کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اسباب اختیار کرنے ہیں کیونکہ اسباب انبیاء نے بھی اختیار کیے ہیں. اسباب اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انہوں نے سفر کے لیے گھوڑوں کا، گدھوں کا، اونٹ کا جو ہے وہ سبب اختیار کیا. کھانے کے لیے انہوں نے چیزوں کا، جو بھی اس وقت کھجوریں اور جو چیز ملتی تھی حلال چیزوں کا انتخاب کیا. آج ضروریات کی چیزوں میں بعض اوقات ہمیں توکل سمجھ نہیں آتا. اللہ کا توکل کن چیزوں پر کیا جاتا ہے؟ اللہ کا توکل ان چیزوں پر کیا جاتا ہے کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے، ایسے کام کے لیے اللہ سے مانگنا اور پھر مدد کا، وسیلے کا انتظار کرنا. جن کاموں کے لیے آپ وسیلہ اختیار کر سکتے ہو لیکن کام اس میں بھی یہی کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنا کہ اللہ وسیلہ نظر تو آ رہا ہے لیکن کرنے والا کون ہے؟ تو ہے. یعنی ایک آسان سی مثال لے لینا، بندے کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ سر درد کے لیے ڈسپرین کھاتا ہے، فوراً کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ڈسپرین کھا لو، وہ کہتا ہے پیناڈول کھا لو، وہ کہتا ہے پیراسیٹامول اچھی ہے، وہ کہتا ہے فلاں گول اچھی ہے، وہ کہتا ہے کالپول اچھی ہے، کوئی کہتا ہے کیا اچھی ہے، کوئی کہتا ہے ڈالر اچھی ہے. جس کو جس سے شفا ملی وہ کیا کہتا ہے؟ وہ گولی اچھی ہے، حالانکہ شفا اس کو کس نے دی؟ اللہ نے دی. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ذریعہ اختیار کریں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں شفا ڈالنے والا کون ہے. تو کبھی کبھی نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کو ڈسپرین پہ یقین ہے نا تو ڈالر بھی کھا کے دیکھا کرو، اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ شافی کون ہے؟ اللہ ہے. وہ انسان پھر گمان پر فیصلے ہوتے ہیں. کس پہ فیصلے ہوتے ہیں؟ گمان پر فیصلے ہوتے ہیں. کیسے؟ ایک ہندو ہے نا، وہ ہندو جو ہے وہ بتوں کے سامنے بیٹھ کے اللہ کی، اپنے بتوں کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، بتوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. اب اس کا گمان ہوتا ہے کہ دینے والا کون ہے؟ یہ بت ہے. دینے والا کون ہے؟
اس کا گمان ہے. جو بتوں سے مانگنے گیا، بتوں پہ یقین رکھتا ہے تو بتوں کے پاس گیا ہے نا مانگنے کے لیے. اب وہ بتوں کے پاس گیا ہے مانگنے کے لیے تو اللہ اس کو دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کا یقین کیا ہے کہ مجھے دینے والا یہ ہے جس کے سامنے میں بیٹھا ہوں. وہ اس سے مانگتا ہے، اللہ اس کو اسی بت کے ذریعے سے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا گمان ادھر سے ہی ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن گمان کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. جیسا انسان کے اوپر گمان ہوگا نا، اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ گئے میرا کام تو ہو گیا. بھئی کام ہونا کمال نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا جوڑی اسباب کے ساتھ ہے. جب دنیا جڑی اسباب کے ساتھ ہوئی ہے تو اسباب کے ذریعے سے ہی حل ہوگا نا. مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ ایک بوڑھی اماں تھی نا، ایک بوڑھی اماں تھی، تو یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. تو اس وقت ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے. تو اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے خط لکھا. خط لکھا کس کو؟ اللہ کو. کس کو لکھا؟ خط لکھا اللہ کو. لکھا تو جو وہ خط جو ہے وہ جب پہنچا نا اس کے پاس، جو ڈاکخانے میں پوسٹ ماسٹر ہوتا ہے اس کے پاس، تو وہ ہندو تھا. وہ کیا تھا؟ ہندو تھا. تو اس نے جب یہ خط دیکھا تو اس خط کے پیچھے لکھا، اس نے دیکھا کہ یہ بھیجنا کہاں ہے، تو اس نے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ملے. کس کو ملے؟ اللہ تعالیٰ کو. اب وہ ہندو ہنسنے لگا کہ یہ مسلمان کتنے بے وقوف ہیں، اب اس کے اللہ کو ہم کہاں ڈھونڈے، اس کے اللہ کو ہم کہاں ڈھونڈے. ہمارے بھگوان تو مندروں کے اندر ہیں، ہوتا تو میں وہاں پھینکا تھا، اب اس کا اللہ میں کدھر سے ڈھونڈوں. تو وہ ہنسنے لگا. تو جب وہ ہنسنے لگا تو پاس بیٹھے ایک اور ہندو جو کہ دکاندار تھا، بنیا تھا، تو وہ اس سے پوچھنے لگا بھائی وہ اپنا کوئی خط دینے آیا تھا، بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ دیکھو یہ مسلمانوں کے کام دیکھو کہ یہ جو ہے نا اس نے خط بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دے کے آئیں، تو اب اس کے اللہ کو ہم کہاں سے ڈھونڈیں، اس کے اللہ کو ہم کہاں سے ڈھونڈیں. تو اس نے کہا چلو شغل لگاتے ہیں، کھول کے دیکھو تو صحیح کہ اس نے کہا کیا ہے. کیا کرو؟ کھول کے دیکھو کہ اس نے اللہ کو کیا کہا ہے. تو جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو بیچ میں سامان کی لسٹ پڑی تھی، جو سامان اسے گھر کے لیے چاہیے تھا. تو وہ جو بنیا تھا، دکاندار تھا، اس نے کہا چلو شغل لگاتے ہیں، اس اماں کا ایمان خراب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس اماں کا ایمان خراب کرتے ہیں. اس نے سارا کا سارا سودا لیا اور پہنچ گئے بوڑھی اماں کے گھر کے دروازے کے پاس. بوڑھی اماں کے گھر کے دروازے کے پاس دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھی اماں باہر آئی تو اس کو سارا سامان دیا. اس نے کہا ہم ڈاکخانے سے آئے ہیں، تیرے اللہ نے تو سامان نہیں بھیجا، ہمارے بھگوان نے بھیجا ہے، وہ لے لو. کیا کہا؟ تیرے اللہ نے سامان نہیں بھیجا، بھیجا ہمارے بھگوان نے ہے، لے لے. اس نے سامان لیا. اس نے کہا بھیجا تو میرے اللہ نہیں ہے، بھیجا شیطان کے ہاتھ ہے. بھیجا تو اللہ نہیں ہے لیکن بھیجا شیطان کے ہاتھ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں مل کس ذریعے سے رہا ہے یہ نہیں دیکھنا، دے کون رہا ہے یہ دیکھنا ہے. دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. طریقوں کو نہیں دیکھنا، ذریعے کو نہیں دیکھنا. گولی سے مل رہا ہے، دم سے مل رہا ہے، جس بھی چیز سے مل رہا ہے، دے کون رہا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہمیں کھلا کون رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. ہمیں پلا کون رہا ہے؟ اللہ پلا رہا ہے. ہمیں سانس کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. یہ درخت کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اس ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. یہ سورج کی گرمی کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ اللہ پیدا کر رہا ہے. یہ چاند کی روشنی کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ اللہ پیدا کر رہا ہے. آسمان پہ ستارے کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ نے بنائے ہیں. اور جس زمین پر ہم چل رہے ہیں یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ اللہ نے بنائی ہے. اس زمین کے اوپر جتنے دریا بہ رہے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ نے بنائے ہیں. ان دریاؤں کے نظاموں کو چلا کون رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. سمندر کے اندر بننے والی مچھلیاں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. زمین پر چلنے والے جانور کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. ان سب کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. تو جو اللہ اتنے بڑے بڑے
کام کر رہا ہے، وہ اللہ ہمارے نظام کو نہیں چلا سکتا، وہ اللہ ہمارے نظام کو نہیں چلا سکتا۔ ہم کہتے ہیں ہائے مر گئے، یہ اس طرح ہو گیا، وہ اس طرح ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو پریشانی ختم ہو جائے، پریشانی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نظام کو چلانے والے یہ اسباب ہیں، نظام کو چلانے والے یہ اسباب ہیں۔ نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اور نظام کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے جو رستے ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں جو انہوں نے صحابہ کو سکھائے، صحابہ نے اولیاء اللہ کو سکھلائے۔ آج دنیا کے اندر کامیابی کے لیے جہاں دنیا کے طریقے ضروری ہیں، ان طریقوں کو اس طریقے پہ کرنا جو صحابہ نے کیا تو تب ہی کامیاب بھی ہوں گے۔ کامیابی کے لیے طریقہ کون سا چلے گا؟ جو صحابہ نے کیا ہے، جو نظام صحابہ لے کے آئے ہیں نا، آج اغیار نے وہ نظام اٹھایا ہوا ہے۔ جن غیر مسلموں کو ہم آج کامیاب دیکھتے ہیں نا، وہ کامیاب اس لیے ہیں کیونکہ ان نظاموں کو، اس نظام کو انہوں نے اٹھایا جو، ورنہ صحابہ سے پہلے نظام کہاں تھا؟ جہالت تھی۔ نظام آ کر انہوں نے ہمیں دیا، گھروں کا نظام ہو، شہر کا نظام ہو، گاؤں کا نظام ہو، محلے کا نظام ہو، ملک کا نظام ہو، وہ نظام ہمیں صحابہ سے ملا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ہر چیز میں دین کو لے کے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا دنیا ہم سے رہ جائے گی، حالانکہ دنیا میں رہنے کے سارے طریقے ہمیں آقا نے سکھائے، دنیا میں رہنے کے سارے طریقے ہمیں آقا نے سکھائے کہ کس طریقے سے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کامیابیاں حاصل کی جا سکتی۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اب ہوتا یہ ہے نا کہ جب آپ کسی کو سمجھائیں نا کہ جی جب لڑائیاں شروع ہوتی ہیں گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، بھئی یہ نہیں کریں بلکہ اس کو ایسے لے کے چلیں، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اور جی میں تو اچھا ہوں لیکن وہ اچھے نہیں۔ وہ کیسے اچھے نہیں؟ میں ان کے ساتھ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ آگے غلط کرتے ہیں۔ تو بھائی چھوڑو نہیں نا، اپنی نیکی چھوڑو نہیں۔ مخلص اگر وہ نہیں ہے تو مخلص تم بن جاؤ، مخلص بن جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ، لوگ اکثر کہتے ہیں نا جو مخلص ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ غلط بات ہے۔ دنیا میں سب سے مخلص ذات جو تھی نا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اکیلے تھے ہیں؟ اکیلے تھے؟ کبھی بھی نہیں تھے۔ تو مخلص جو ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، چلتا اکیلا ہے، پھر اس کے ساتھ ہجوم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہجوم ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ مخلص اکیلا ہوتا ہے یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں نا جو سچا ہوتا ہے وہ بھی اکیلا ہوتا ہے، وہ سچا بھی اکیلا نہیں، کیونکہ سب سے بڑا سچا انسان دنیا میں کون تھا؟ جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکیلے تھے؟ نہیں۔ ہم جو غلط چیزیں نا وہ کہتے ہیں جی میں تو سچا جی، میں تو منہ تو بول دینا، میں سچا جی، میں تو منہ تو آگ دن ہونا، میں تو کسی نے پیو کو بھی نہیں ڈرنا۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے منہ پر اس کی کمیاں بیان کریں۔ کمیاں بیان کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں جو ترتیب سمجھائی ہے، شریعت نے یہ ہمیں سکھلایا ہے، شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اکیلے اس کو بٹھا لیں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ شریعت کہتی ہے کہ یہ غلطی آپ نے کی ہے، یہ غلطی اپنے اندر ٹھیک کر لو۔
یہ غلطی کیا کر لو، ٹھیک کر لو۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ 10 بندوں کے اندر بیٹھ کے اس کو یہ کہا جائے کہ تم جو ہے نا فلاں جگہ پر ایسے غلط ہو، فلاں جگہ پر ایسے غلط ہو، ہاں، تو بجائے یہ کہ وہ بندہ ٹھیک ہونے کے وہ اور ہی خراب ہو جائے۔ اس کا طریق یہ غلط چیزیں ہیں۔ ہمیں اپنی شریعت کو سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا، کس طریقے سے صحابہ نے دین پھیلایا۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ فلاں ایسے غلط ہے، فلاں مسلک والے ایسے غلط ہیں، فلاں ایسے، یہ مزاجی شریعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مزاجی شریعت ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب وہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے، وہ درود کیسے پڑھ رہا ہے، وہ نعتیں کیسے پڑھ رہا ہے، وہ دوسرے اذکار کس طریقے سے کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں مقبول ہونے ہیں، میں نے اور آپ نے قبول نہیں کرنے۔ وہ اللہ جانے، اس کے کام جانے۔ وہ حضرت فرماتے ہوتے ہیں نا، جتنے ہو اتنے ہی رہو۔ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی، فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی، فلانی مسجد کیڑی ہے بریلوی ہے نہیں، فلانی مسجد کیڑی ہے دیوبندی ہے نہیں۔ وہ مسجد تو اللہ نہیں ہونی، مسجد کس کی ہوتی ہے؟ مسجد اللہ کی ہوتی ہے۔ انسانوں کی تو مسجد ہے ہی نہیں۔ انسانوں نے تو عاجزی کے لیے جانا ہے، انسانوں نے تو سجدے کے لیے جانا ہے، انسانوں نے تو عبادت کے لیے جانا ہے۔ انسان کہیں کام کرتا ہو اور وہاں جا کے کہے کہ یہ جگہ میری ہے، تو جگہ اس کی ہو جاتی ہے۔ نوکر کی تے نخرہ کی۔ جائیں ہم اللہ کے گھر اور پھنے خانیاں کریں ہم۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ ماننا کس کو ہے؟ اللہ کو، اپنے آپ کو نہیں منوانا۔ وہاں تو عاجزی کے ساتھ جانا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری عبادت قبول کر لے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہاں ہم دوسروں کو کہہ رہے تو نماز نہیں پڑھنے آنی ہوئے، فلانے تو ہے جہاں ہوئے۔ ہم گئے ہیں، ہم عاجزی کے لیے جائیں کہ اللہ اس کی بھی قبول کرے، اللہ میری بھی قبول کرے۔ کس کے اندر اللہ کی محبت کیسی ہے، کس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہے۔ وہ طارق جمیل صاحب ایک دفعہ قصہ سنا رہے تھے کہ میں گیا، میری ملاقات، وہ فرما رہے تھے سٹیج ڈراموں والوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو میں نے بیان شروع کیا، تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ آقا کی داڑھی ایسی تھی، آقا کی صحابہ کو اللہ جزائے خیر دینا، انہوں نے ایک ایک چیز کتابوں میں لکھ دی ہے۔ آنکھوں کا رنگ ایسا تھا، آنکھیں اتنی چھوٹی تھی، داڑھی ایسی تھی، جسامت ایسی تھی، ہاتھ ایسے تھے، پاؤں ایسے تھے، ایک ایک چیز کتابوں میں لکھ دی۔ تو فرمایا کہ میں وہاں پر اس محفل کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کر رہا تھا، تو وہاں ایک سٹیج ڈرامے والا ایسا رو رہا تھا، ایسا رو رہا تھا کہ شاید ایسے ہم بھی نہیں روئے۔ کام کیا کرتا ہے سٹیج ڈرامے والا، اور محبت کیسی ہے کہ حلیے سے رو رہا ہے۔ ہاں، ہم مسجدوں میں بیٹھنے والے، داڑھیوں میں رکھنے والے، ہم کہتے ہیں ہمیں محبت زیادہ ہے۔ محبت کا کوئی میٹر نہیں ہے، کوئی دل نہیں دکھا سکتا کہ آقا کی محبت اس کے دل میں کیسی ہے۔ یہ دلوں کے اندر جو اللہ بستا ہے نا، یہ اکثر دیکھ لو، وہ حضرت جی فرماتے ہوتے نا، ہم تو بیان والے ہیں، ہم خالی باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ وہ جو قیام پاکستان کے وقت جس نے اس ہندو کو جنہوں نے قتل کیا تھا، وہ کیا نام تھا ان کا، جن کو بعد میں پھانسی ہو گئی تھی، تو وہ ایک لکڑہارے تھے، اور ابھی جو ممتاز شہید رحمہ اللہ، تو وہ بھی ایک پولیس والے تھے۔ تو کام تو اللہ نے دنیا دار سے لے لیا کہ نہیں لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے
تو پھر اس کی مخلوق سے، اللہ کی مخلوق سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی سے محبت ہوتی ہے۔ اور جب ہر امتی سے محبت ہوتی ہے تو پھر ہر امتی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب ہر امتی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر بندہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ آج ہم تو کہتے ہیں نا کہ فلاں 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 ایسے ہے، فلاں اٹھے ویسی، فلاں اٹھے ویسی، فلاں اجن فلاں اجن۔ تو جو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتا ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو سیدھا رستہ دکھا دے کہ یہ بھی تیرے حبیب کے رستے پہ چلنے والا بن جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ فکر، یہ قرآن پیدا ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جنت میں جانے والا بن جائے، یہ قرآن اندر پیدا ہو۔ دعا مانگنی ہے، کوشش جتنی بندہ کر سکے کرے، اپنے گھر والوں پر، اپنے خاندان والوں پر دعوت دے، سب سے پہلے اپنی فکر کرے، اور جو چیز کی کمی محسوس ہو اس کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کرے۔ دوسروں کے لیے اطلاع ہے، اپنی کی اصلاح ہے، دوسروں کے لیے اطلاع ہے۔ جب آپ کی قرآن اور فکر ایک ہو جائے گی تو اللہ کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے فیصلے آ جائیں گے، ہدایت کے فیصلے آ جائیں گے۔ اور جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا نا، فرمایا جو چیز چاہیے ہو نا، تو اپنے جس بھائی کو دیکھو کہ وہ بھی اسی چیز کے لیے پریشان ہے تو اس کے لیے وہ دعا کرو، اللہ کے فرشتے اسی چیز کے لیے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ نے تو ہمارے لیے دین اور دنیا کے تمام راستے کھولے ہیں۔ صحابہ کے لیے دنیا کی جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں آتی تھی وہ اللہ سے مانگتے تھے، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا اللہ سے مانگتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں نا دنیا میں مسائل ہیں، دنیا میں مسائل اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کچھ سیکھا، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دنیا کیسے لے لیں، دنیا اللہ سے کیسے لے لیں۔ ہمیں مشکل پیش آئی ہے، ہم اپنی مشکل اللہ سے کیسے حل کروائیں۔ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ فلمیں دیکھ کے نا، ڈرامے دیکھ کے، تو جس طریقے سے وہ فلموں میں اور ڈراموں میں وہ نہیں کہہ رہے ہوتے بھگوان ہے جو کر دیتے ہم ایسی بھی اللہ نہ لو جو لگے پہ انہیں، اللہ نہ ہو، نعوذ باللہ مذاق ہو گئی۔ ادب کے تقاضے ہوتے ہیں، بس اوقات ایسی بات کرنے سے انسان اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے طریقے ہیں، اللہ سے لینے کا طریقہ ہے۔ جس طریقے سے ڈراموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، انڈین ڈراموں میں اور انڈین فلموں میں، وہ بھگوانوں کے ساتھ ماں نہ دیتا ہی جو میں، جو مجھے نہ دیا اللہ تو نے، تو بھگوان کو کہہ رہے تھے نا مجھے نہیں دیا تو تمہیں قسم ہے، اور فلاں ہے، اور ڈمکان ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی۔ تو اللہ سے مانگ کر لینا کیسے ہے دنیا، یہ اللہ والوں کے پاس جب بندہ بیٹھتا ہے تو وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے دنیا لینی کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ ہم نے دنیا اللہ سے کیسے لینی ہے، اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ سے کیسے لاڈ کرنا ہے۔ اللہ سے لاڈ کیا جاتا ہے، لیکن لاڈ کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا جس طرح بچہ اپنی ماں کے ساتھ لاڈ کرتا ہے، مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے آج بچے لاڈ کرتے ہیں اور بیچ میں جناب وہ آج کل کے بچے گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، ٹھیک ہے، اور بعض چیزیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو والدین کی نافرمانی میں آتی ہیں۔ لاڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، لاڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، امی خیر ہے نا دے دینا، ہاں۔ اسی طریقے سے اللہ سے بندہ لاڈ کیسے کرتا ہے، اللہ جی خیر ہے نا، میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، وہ محبوب جو تجھے ساری کائنات سے زیادہ اچھا لگتا ہے،
وہ محبوب جس کے لیے تو نے ساری دنیا بنائی ہے، وہ محبوب جس کی وجہ سے تو ساری دنیا کو رزق دیتا ہے، یا اللہ میں بھی اس کا ایک ادنا سا گناہگار سا امتی ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ یا اللہ تو مجھے عطا فرما دے۔ یہ لاڈ کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ بے ادبی بھی نہ ہو اور جو چیز چاہیے اللہ وہ عطا بھی فرما دے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیوں والے معاملات فرما دے اور ہمارا دین اور دنیا پر چلنا آسان فرمائے، اور ہم اپنی دنیا کو علماء سے سیکھ سیکھ کر اس انداز میں اللہ سے مانگیں کہ ہماری بے ادبی بھی نہ ہو، ہمیں دین بھی مل جائے، دنیا بھی مل جائے اور اللہ بھی مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ باتیں سب ہے پستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، 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 اللہ،
اللہ اللہ آمین الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے، جان جانے میں کیے، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جتنے مسلمان جہاں جہاں پریشان آ رہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں یا اللہ سب کو روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے رزق میں برکت نصیب فرما، قرضداروں کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ جن میں ناچاکیاں چل رہی ہیں یا اللہ ان میں اتفاق اور محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے سلسلے کو پورے عالم میں پھیلا، ہمیں ذریعے کے طور پر پیدا فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں خیر برکتیں جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں یا اللہ اس وقت ہماری زبانوں پر کلمہ جاری و ساری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔